کئی دنوں بعد ایک رات حورین اکیلی گھر لوٹ رہی تھی جب ایک تیز رفتار کار نے اس کا راستہ روکا۔ دو گنڈے نیچے اترے، ان کے مسکراتے چہروں میں خطرے کی سیاہی تھے۔ حورین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دور آواز بجاتی ہوئی دیکھنے کی کوشش کی مگر سڑک سنسان تھی۔ اتنی دیر میں وہاں ہی عیان نمودار ہوا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وقت نے اس لمحے کے لیے رک جانا منظور کیا تھا۔ وہ نہ تو حسین روشنی تھا نہ کامل، وہ ایک سایہ تھا جو حورین کے سامنے آیا۔ اس نے چھوٹے قدموں میں گنڈوں کے قریب قدم رکھا مگر اس کی آنکھوں میں جو سردی تھی وہ کسی قاتل کی تھی۔ گنڈوں نے دھمکی دی مگر عیان نے ایک حرکت نہیں، ایک کی ٹانگ موڑی، دوسرے کو دیوار سے ٹکرایا۔ چند لمحے دہشت اور چند لمحے بعد خاموشی، اور حورین اپنے آپ کو عیان کے بازوؤں میں پائی۔ اس واقعے نے حورین کے اندر ایک عجیب سا شکریہ اور اس کے دل میں پہلی بار ایک محفوظ محسوس کرنے کی کیفیت بھری۔ اس کی آنکھوں میں ایک نرم روشنی آئی۔ اس نے عیان کی طرف دیکھا اور جیسے کوئی انجان دعا پوری ہوئی ہو۔ اس کے لبوں پر آیا شکریہ۔ عیان نے جواب میں فقط ایک دیر پا بے معنی سا مسکرایا مگر اندر ایک طوفان ابھرا تھا۔ میں نے تمہیں بچایا، یہ میرے انتقام کا حصہ ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ مجھے تمہاری حفاظت نے اندر سے نبھایا۔ رات کے ساکت لمحات میں عیان کے وجود نے اسے ستایا۔ اس نے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا، سخت مگر آنکھوں میں نرم روشنی چھپی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے کیے گئے تمام کام کا اصل مقصد بدلہ تھا، مگر وہ یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ بدلے کی راہ میں محبت نے بھی اپنا قدم رکھ لیا ہے۔ حورین کے لیے وہ رات ایک نیا موڑ لائی تھی۔ اس نے عیان کو اب صرف ایک طاقتور خاموش شخصیت کے طور پر نہیں دیکھا، اس نے اسے ایک محافظ، ایک رازدار محسوس کیا۔ اس کے اندر کی دیواریں جو نفرت یا بدگمانی کو پالتی تھی آہستہ آہستہ گھلنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک چھوٹی سی مسکان، ایک بار بار ہونے والی نظر اور آخرکار دل میں ابھرتی ہوئی ایک نرم روشنی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عیان کے اندر کیا طوفان ہے، اور عیان نہیں جانتا تھا کہ اس کی منصوبہ بندی کس طرح محبت کی راہ میں پھنس جائے گی۔ مگر ایک بات واضح تھی، اب یہ رشتہ محض دشمنی یا منصوبے تک محدود نہیں رہا، اس میں انسانیت کا ایک نیا رنگ آ چکا تھا۔ عیان کی تلاش ختم ہوئی تھی مگر اس کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ حورین نے پہلی بار کسی کے ہاتھ میں اپنا خوف چھوڑا اور عیان نے پہلی بار اپنے انتقام میں ایک نرم گوشہ محسوس کیا۔ پھر بھی روشنی کے پیچھے کچھ سائے تھے، وہ انجام پیغام، وہ چھپی ہوئی حقیقتیں اور ایک خاندان کا راز جو دونوں کی دنیا بدل دے گا۔ جب انتقام نے محبت کا روپ دھارا تو انسان نے سوچا یہ غلطی ہے، مگر جب راز سامنے آئیں گے تو محبت بھی جواب دینے سے قاصر ہو سکتی ہے۔ ہوا میں ایک انجانا سکوت پھیلا ہوا تھا، جیسے کسی طوفان سے پہلے اطمینان۔ حورین کے دل میں عجیب سی بے چینی جاگ رہی تھی۔ عیان سے اس کی دوسری ملاقات کو کئی دن گزر چکے تھے مگر اس کی آنکھوں کا جادو اور اس کے لہجے کی گہرائی اور اس کی مسکراہٹ کا خمار، سب کچھ اس کے دل میں ایک انمٹ نقش چھوڑ گیا تھا۔ مگر عیان، وہ خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک شور چھپا تھا۔ رات کے اندھیرے میں عیان اپنی گاڑی ایک ویران راستے پر روکتا ہے۔ دور ایک پرانی حویلی کے سامنے جا کر وہ رکتا ہے، وہ حویلی جو کبھی اس کے باپ ظاہر حیدر کی تھی مگر اب فرید خان کے قبضے میں ہے۔ وہی فرید جس کی وجہ سے عیان کا بچپن راکھ بن گیا تھا۔ عیان آہستہ سے زنجیر پکڑ کر کہتا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہارے گھر کی بنیادیں تمہارے اپنے رازوں سے لرزیں، فرید حیدر۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عیان نے ایک نیا کھیل شروع کیا۔ اس نے فیشن شو کے ذریعے حورین کو سامنے لایا، کیونکہ اب اس کے انتقام کی چابی وہ نازک سی لڑکی بن چکی تھی جسے وہ خود نہیں جانتا تھا کہ کب چاہنے لگا۔ حورین کے لیے عیان اب ایک راز بن چکا تھا۔ جب وہ رات کو گنڈوں سے بچانے آیا تو اس لمحے کا ہیرو اس کے خوابوں میں اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی، لہجے میں سادگی اور انداز میں ایک عجیب سکون تھا۔ تم ہر جگہ موجود کیوں ہوتے ہو عیان؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ عیان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ شاید قسمت یہی چاہتی ہے کہ میں تمہارے قریب رہوں، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت محبت کے نام پر ایک نیا امتحان لکھ رہی ہے۔ اسی دوران کہانی میں داخل ہوتا ہے آہان فرید، حورین کا بھائی، ایک مضبوط، ضدی اور اپنے باپ کی طرح مغرور لڑکا۔ وہ عیان پر شک کرنے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ عیان کسی پوشیدہ مقصد سے حورین کے قریب آ رہا ہے۔ آہان نے پہلی بار عیان کو فیشن شو کی ایک پرائیویٹ میٹنگ میں دیکھا جہاں عیان کسی سے خفیہ کال پر بات کر رہا تھا۔ ہاں، اگلا قدم تیار ہے، حورین کو کسی نقصان کا احساس نہیں ہونا چاہیے، ابھی نہیں۔ یہ سن کر آہان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ رات کو بارش برس رہی تھی۔ حورین اپنی بالکنی میں کھڑی سوچ رہی تھی، کیا یہ عیان واقع وہی ہے جیسا وہ دکھتا ہے کہ اس کے چہرے کے پیچھے کوئی اور چھپا ہے؟ تبھی اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا، تم جس پر بھروسہ کر رہی ہو وہی تمہارے باپ کی ماضی کی سزا دینے آیا ہے۔ حورین کے ہاتھ کانپ گئے، چہرہ سفید پڑ گیا، اس کے لبوں پر صرف ایک ہی نام تھا، عیان۔ اور دوسری طرف عیان کی گاڑی اندھیرے میں غائب ہو رہی تھی، جیسے وہ خود بھی اپنی محبت اور انتقام کے بیچ کہیں کھو چکا ہو۔